ایک نسبت کرتے ہوئے کہ جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے نا، جب وہ بیٹا ٹرافی لے کے آتا ہے یا جب ٹاپ کرتا ہے، کہتا ہے یہ جلیل کا پتر ہے، ٹھیک ہے، یا یہ میرا بیٹا ہے. تو دس شوز کہ وہ ایک آنر سے اور ایک بڑی مان سے وہ چیز ایسوسیٹ کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں اور ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں کہ ہیں کیسے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو عباد الرحمن ہے نا، جو سلیو، جو رحمان کے غلام ہیں، جو رحمان کے سلیوز ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ بڑے عاجزی، ہیوملٹی، ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے ان کا تکرار ہوتا ہے، ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ کچھ بات کرتا ہے تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now let's focus on the words عباد الرحمن. عبد، what is the meaning of slavery, right؟ اور جان لیں کہ there are two types of slaves، عبودیت و قہر، slavery by force، جو کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ تمام اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو مخلوقات ہیں، وہ عبودیت و قہر میں آتے ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جل جلال الملک کہ ہر چیز قیامت کے دن، ان کل من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان سب کچھ، الا آتی الرحمن عبدا، قیامت کے دن اسپیسیفکلی ویسے ہی ہر چیز اللہ کے سامنے اب ہے، حاضر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ دخان تھا، اسموک کی طرح تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پاس آ جاؤ، چل کے آ جاؤ، طوعاً او کرہا، چاہے ولنگلی آؤ یا انولنگلی آؤ، تم نے آنا ہے میرے پاس، بیکاز تم سب میرے عبد ہو، میری مخلوق ہو. تو انہوں نے کیا کہا، زمین اور آسمان نے، قالتا آتنا طاعین، یا رب ہم اطاعت کر کے، ہم سبمٹ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، وی کم ولنگلی یا رب. سو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے عبد میں آتی ہے. تو جو عبودیت و قہر ہے نا، وہ ہر چیز ہے، لیکن انسان اور جن کے پاس عبودیت و اختیار ہے. although ہم ہیں اللہ کے سلیوز ہی، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار اور ول پاور دی ہے کہ تم رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہمیں تمہیں دو راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ تم چاہے شکر والے بنو یا کفر والے بنو، تمہارے پاس اپنی چوائس ہے. اگر شکر والے بنو گے تو ہماری جنتیں ہیں، اور اگر ناشکرے بنو گے تو ہماری جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور جو عبودیت و اختیار ہے، جو اس عبودیت کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سلیوری میں آتا ہے with having this willingness and power کہ میں چاہوں تو نافرمانی کروں، میں چاہوں تو اپنی نفس کی مانوں، من کی مانوں، اور جو چاہے جیوں جس طرح سے، فورنیکیشن، ایڈلٹری کروں، جو مرضی دیکھوں، لیکن تب بھی وہ willingly اللہ کے سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عباد بڑے پسند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ praises these عباد. اور جو لوگ اللہ کے عبد ہیں، یعنی انسانوں اور جنات میں سے، لیکن وہ بھول گئے ہیں رب کو، لیکن وہ بھول گئے ہیں اپنے زندگی میں اس دنیا میں آنے کے مقصد کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو پریز نہیں کرتے. So everyone، ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں everyone is a slave، everyone is a slave. Some people are slaves of Rahman and some people are slaves of Shaitan. Yes, that's right. جو اللہ کی عبادت میں اور دین پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا غلام اور اللہ کا عبد بن جاتا ہے، مگر جو انسان اپنے نفس کی اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے ابن آدم، تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تم کیوں شیطان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی؟ You know what? People living by this slogan YOLO and کھا لے پی لے جی لے and eat sleep and do whatever you want، اور freedom of speech and freedom of independence، اور ہم چاہے گیز ہیں یا لیسبینز ہیں، ہمارا جو بھی جینڈر ہے، ہم جو چاہیں کریں، یہ بیسیکلی اپنے نفس اور شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی سلیوز ہیں، لیکن اپنی خواہشات کے سلیوز ہیں. تو جو اصل انڈیپینڈنس ہے نا، وہ رب کی سلیوری میں آنے کے بعد انڈیپینڈنس ملتی ہے انسان کو. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنی پوئٹری میں کہتے ہیں کہ حربوا من رق الذی خلق له فبلوا برق النفس والشیطان، کہ وہ لوگ اپنے خالق کی غلامی سے نکل کے بھاگنا انہوں نے چاہا، اور وہ پھنس گئے کدھر؟ اپنے نفس اور شیطان کی غلامی میں. They ran away from the slavery of Allah subhanahu wa ta'ala and got trapped in the slavery of shaitan and their nafs. اور جب اپنے نفس اور شیطان کی سلیوری میں بندہ آ جاتا ہے تو سوسائڈل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ بات یاد رکھیں کہ ہر عشق کی انتہا بیزاری ہے، ہر عشق کی انتہا بیزاری ہے.
سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر دنیاوی ڈیفینیشن کے مطابق سکسیسفل بندہ، اور سکسیسفل کون ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کہتی ہے کہ دوز ہو ہیو ویلتھ اینڈ فیم اینڈ سوشل اسٹیٹس دے آر سکسیسفل. بٹ ڈونٹ یو سی ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف پیپل ہو ہیڈ ویلتھ اینڈ فیم اینڈ اسٹیٹس killing themselves؟ آپ رابن ولیمز کو دیکھ لیں، آپ ٹونی اسکاٹ کو دیکھ لیں، آپ ایمی وائن ہاؤس کو دیکھ لیں، آپ کرٹ کوبین کو دیکھ لیں، آپ فلپ سیمر ہافمن کو دیکھ لیں، آپ کرس بینوا کو دیکھ لیں، آپ سشانت شرما کو دیکھ لیں. مینی ایگزامپل، جسٹ گوگل اٹ. میں اگر یہاں پہ صرف آپ کو نام پڑھتے رہ جاؤ نا کہ کتنے لوگوں نے پچھلے صرف 100 سال میں، سیلیبریٹیز نے، ایک ہوتا ہے جس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ایک دکھا ہوتے ہیں. پیپل you know wanting their and achieving their American dream and living the life they wanted, they are committing suicides. سبحان اللہ. why؟ کہ ہر عشق کی انتہا بزاری ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول سے جو کیا جائے، اور وہ حب ہے، محبت ہے اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں جان لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. لیکن جو ہمارے سے دور لائف گزارے گا نا، چاہے جتنا مرضی سکسیسفل بن جائے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہمارے ذکر سے دور رہے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی ڈپریسڈ لائف بنا دیں گے. He will live a depressed life. And معیشہ یعنی عیش means life، اور معیشہ means جو آپ کا فائنانسز ہیں، فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ٹائٹ ہو جائے گی اور لائف بھی ڈپریسڈ اور ٹائٹ، اس کا نفس اپنے پہ ٹائٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے ایک عمل کیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے. اور دیکھیں سبحان اللہ، دنیا کتنی یعنی ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے. فرینچ ریولوشن کے بعد 1789 میں people chose between the church and the liberal agenda, and they chose the liberal agenda because میں نہیں کہہ رہا کہ چرچ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن چرچ واز اے سائن آف اسپرچویلٹی اینڈ دا ہارٹ لیکن ڈیفینیٹلی چرچ اور بائبل کی جو ٹیچنگز وہ بھی ڈیویٹ ہو گئیں اور ڈسٹارٹ ہو گئیں اور سب خراب ہو گئیں. تو اس لیے انہوں نے وہ بھی ریبلز بن گئے اور انہیں پروٹیسٹنٹس نکلے وہاں پہ، اور اس طرح کی سارا ایک ہسٹری ہے پوری وہاں سے. سو yes, no doubt technology went up, the buildings went up, skyscrapers were built, it all went up, the finance went up, but with this suicide rates went up, divorces went up, abortions went up, dissatisfactions and anxiety cases went up, mental issues went up and touched the sky, they skyrocketed. And that's why the profession of psychotherapy and psychiatrist and psychologist, it became it became the most popular profession in Europe, because اس hyper consumerism کے دور میں it all focuses on the body and the body and the body and no heart as well, no heart, and heart has nutrition as well, heart has life as well، جو کہ آسمان سے اس کی حیات آئی ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ، ذکر تمہارے پاس ہے جو تمہارے دل کی سکون کا باعث بنے گا، لیکن ہم نے بھول گئے. اور یاد رکھیں سرونٹ اور سلیو میں بڑا فرق ہوتا ہے. وی آر ناٹ سرونٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وی آر سلیوز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سرونٹ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو سروس پرووائڈر ہے، آپ نے ڈیل کر لی، اچھا جی آپ کو میں اتنی پے دوں گا، آپ 9 to 5 میرے پاس کام کریں گے، آپ کی JD یعنی جاب ڈسکرپشن آپ کی یہ ہے اور آپ نے کام کرنا ہے. آپ اگر آفس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار کھڑکی صاف کر دو، میری گاڑی نیچے کھڑی ہے اس کو دھو دو، he'll never do it because وہ اس کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، وہ ایسا کام نہیں ہے. اور وہ رات کو 11 بجے بھی آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرے گا کیونکہ 9 to 5 آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے. ناؤ دس از اے سلیو، جس میں کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے. یہ سوری سرونٹ ہے، دس از سرونٹ شپ رائٹ، کچھ دیا بارگین کیا، گیونگ اینڈ ٹیکنگ ہوتی ہے اس میں. لیکن سلیو جو ہے، اللہ اکبر، سلیو وہ ہے جو مالک کا غلام ہے، اور اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے کہ وٹ ایور دا ماسٹر سیز، وٹ ایور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز. تو ہم سلیوز ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہم رمضان میں بھی اللہ کے سلیوز ہیں اور ہم عید کے دن بھی اللہ کے سلیوز ہیں، ہماری چھٹی نہیں ہوئی. ہم مسجد میں بھی اللہ کے سلیوز ہیں اور ہم یونیورسٹی میں بھی اللہ کے سلیوز ہیں. ہم محرم میں اور ربیع الاول میں اور رجب میں بھی اللہ کے سلیوز ہیں اور غلام ہیں، اور ہم باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سلیوز اور غلام ہیں. ہم حج کے پہلے 10 دنوں میں بھی ہیں اور ہم
10ویں کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن بھی اللہ کے سلیوز ہیں. سو دیر از نیور اے ٹائم جہاں پہ ہم اس سلیوی سے نکلیں. وی آر سلیوز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ ہے عباد الرحمن, دا میننگ آف عباد الرحمن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا. اور یہ بات یاد رکھیں before I go to الذین یمشون علی الارض ہونا, they walk on the earth with humbleness and humility and tawazu. I want you to always remember, always learn Tawheed. Take time out to learn Tawheed of Allah Jalla wa Ala. Because أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحید. سب سے جو بڑا واجب اور فرض لوگوں پہ کیا ہے, اللہ کے بندوں پہ کیا ہے؟ معرفت الرحمن بالتوحید, رحمان کی معرفت with oneness, with توحید, کہ اللہ ہے کون, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے, اللہ سے دعا کس طرح مانگنی ہے اور اللہ ہی سے مانگنی ہے, کسی اور سے نہیں مانگنی ہے. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا سارا کرکس ہے. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ نعبدک و نستعینک, ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نعبدک اور نستعینک کو چینج کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کر دیا. پہلے لے آئے کہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی اس پہ ایک سینٹینس چھپا ہوا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اس روم میں 7 داخل ہوا, رائٹ. اب یہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے کہ 7 تو داخل ہوا لیکن اس کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے. لیکن میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اس روم میں 7 ہی داخل ہوا اور اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوا, تو دس مینس کہ دس پرسن از الون دس روم, رائٹ. تو ہم جو کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ ایاک نعبد میں چھپی ہوئی بات ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے, اور وہ ایاک نستعین میں ہے کہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں یا رب, اور کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. صرف تجھے ہی حاجت روا, مشکل کشا, بگڑی بنانے والا, غوث اعظم سمجھتے ہیں, سب سے بڑی مدد کرنے والا, سب دعائیں قبول کرنے والا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی جگلر وین کے ساتھ ہیں, شہرک کے ساتھ ہیں. تو الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم مانتے اللہ کو ہیں, بس دعا ان سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے بڑے قریب ہیں, وہ ہماری سنتا نہیں, ان کی لوٹاتا نہیں. اللہ اکبر, یہ کہاں سے عقیدہ اور آ گیا, یہ کہاں سے اسلام آ گیا؟ اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں سکھائی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا, ہمیشہ اللہ سے تعلق جوڑا. سو نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی اللہ کی, مدد بھی اللہ کی اور مشکل کشائی بھی اللہ کی ذات ہے, اور ہر چیز میں ایک عباد الرحمن جو ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اول واجب علی العبید معرفت الرحمن بالتوحید, یہ اللہ کا ایک طرح سے اللہ کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں, اس کی توحید جانیں. اور یہ بات یاد رکھیں, پیپل ول لو یو, پیپل ول فالو یو, پیپل ول آپ پہ پھول برسائیں گے جب تک آپ توحید کی بات نہیں کریں گے. دے ول لو یو, بٹ جب آپ توحید کی بات کریں گے آپ کے سامنے کانٹے رہیں گے اور آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہ ہوا, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, کچھ آپ کمپرومائز کریں, کچھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ آپ اللہ کی توحید میں تھوڑا سا کمپرومائز تو کریں. کبھی اللہ کی عبادت, کبھی لات منات عزا, یہ بھی تو خدا ہے, ان کی بات کرتے ہیں, والعیاذ باللہ. لیکن اللہ کی نے کہا کہ یہ کیوں تم کیا آفر کر رہے ہو کہ میں عرب کی شہزادی لا کے رکھ دوں گا تمہارے سامنے, اور تم کہہ رہے ہو کہ مال اور سونے چاندی کے ڈھیر لگا دو گے میرے سامنے, اور مجھے تم عرب کا بادشاہ بنا دو گے. یہ تم کیا آفر کر رہے ہو؟ بہت چھوٹی آفر کر رہے ہو. اگر تم سورج بھی رکھ دو نا میرے ایک ہاتھ پہ, اور چاند کا بھی مجھے مالک بنا دو. پیپل آر انویسٹنگ ان مون, ناؤ اے ڈیز, زمین لے رہے ہیں چاند پہ. اللہ نے کہا پورا کا پورا چاند لا کے رکھ دو میرے ہاتھ پہ, اور سورج لا کے رکھ دو میرے ہاتھ پہ, یعنی مجھے ڈومینین دے دو سن کا, ارتھ کی کیا بات کر رہے ہو؟ تبھی میں نہیں کروں گا, جاؤ یہاں سے. اینڈ دس از وائی دے saw no compromise policy in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about Tawheed, and they became his enemy. So always remember this. الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ لوگ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں علی الارض ہونا. واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, اور جب ان سے کوئی جاہل کلام کرتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع ہی کیا انسان کے اخلاق اور کردار سے. حالانکہ یہاں پہ شروع کرتے اور کہتے کہ وہ لوگ بڑے تقویٰ والے ہیں, یہ وہ لوگ جو ہے وہ صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ سبحان اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں, یہ وہ لوگ نماز کی نہیں. شروع کیا حقوق العباد سے, اور شروع کیا کریکٹر سے, اخلاق سے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرائرٹیز بھی ڈیفائن کرے. نو ڈاؤٹ کہ جیسے حقوق اللہ ہے, توحید حقوق اللہ میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے,
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جن کی میں بعد میں بات کرتا ہوں، ان میں فرسٹ اور فارموسٹ یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں کہ ان میں ہیوملٹی اور ہمبلنس لازمی ہوتی ہے. جو شخص عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں بڑی کوئی شے ہوں اور میرے پاس بڑا علم ہے، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی میں آپ کو ایک فلسفی دوں. ایک شخص جو ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا اور وہ فجر بھی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے، یہ اس انسان سے بہت بہتر ہے جو ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور فجر پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں. تو ڈونٹ بی امپریسڈ بائی یور سیلف، نیور ایور بی امپریسڈ بائی یور سیلف. لیکن میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے a person being impressed by himself، اور یہ سب سے ورسٹ ہے. اور آج کل آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اس سوشل میڈیا کے دور میں اور اس لوگوں کی تعریف سے لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے واٹر میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. We should know our waters، کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، they walk on the earth with سکینہ والوقار والتواضع للہ سبحانہ وتعالی، with tranquility and humility. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمبلنس سے اور ہیوملٹی سے چلا کرتے تھے کہ جیسے آپ کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں. تو آپ کی چال میں نا، وہ جو ایک اللہ معاف کرے، جو لوگ MMA UFC دیکھتے ہیں، جو جس طرح کونر میگریگر کی واک ہے، یا جس طرح سے یہ جو لوگ بڑا صرف جہاد کے میدان میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے چلنا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 2 چیزیں بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، they walk with humility، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری بات ہے زبان کی. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the majority of sins of the slaves come from mainly 2 things، legs and tongue. and that's why اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ٹانگوں کی بات کی اور زبان کی بات کی. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنے الاستقامت فی لفظاتہم و خطواتہم، جو شخص استقامت اور اپنی اسٹرینتھن کر لے گا نا اپنے الفاظ کو اور اپنی ٹانگوں کو، تو وہ بچ جائے گا بہت بڑے بڑے گناہوں سے. سو میجورٹی جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان چل کے کہاں جا رہا ہے اور زبان سے کون سے گناہ کر رہا ہے. اور اسی بات کو ایک حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے کہ جو میجورٹی آف سینرز اور میجورٹی آف پیپل آف جہنم، وہ 2 ریزنز کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، الفم والفراج، ٹنگ اینڈ پرائیویٹ پارٹس. اور جو پرائیویٹ پارٹس کی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے اس کی ٹانگیں ہی اس کو وہاں پہ لے کے جاتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کا پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ ان پہ وہ قابو پاتے ہیں. وہ they always speak good and they always walk with humbleness to the places which is khair and good. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن میں آتا ہے سورہ لقمان کی جو ایڈوائزز ہیں ان میں سے یہ کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں بڑے آ کر کے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو، اپنے آپ کو سمجھو نا کہ میں بڑی کوئی شے ہوں. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہو، تم کیا کرو گے تکبر کے ساتھ چل کے. تو یہ زمین میں تکبر اور یہ ایک ایسی چال چلنا کہ جس میں انسان کا تکبر ظاہر ہو کہ یہ متکبر انسان ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور یاد رکھیں تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ برباد کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے ان کا سٹیچر اور سائز کیا ہوگا، ان کا حجم کیا ہوگا، ایک چونٹی کے برابر، کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے، ان کو روندتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے کو چلے جا رہے ہوں گے، ان کی آواز بھی کوئی نہیں سن پائے گا، ان کو نوٹس ہی کوئی نہیں کر پائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے نوٹس کریں، میری گاڑی آئے تو لوگ مجھے دیکھیں، میں چلوں تو لوگ مجھے دیکھیں، میرے گارڈز ہوں، میرے آگے پیچھے لوگ ہوں، اینڈ پمپ اینڈ سیریمنی ہو تو لوگ مجھے دیکھیں. پیپل ول ناٹ لسن ٹو دیئر شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ آن دی ڈے آف ججمنٹ بیکاز آف دیئر اسٹیچر. اتنے سے ہوں گے. اور دوسری چیز وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں یعنی بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل شریعت میں جاہل کون ہے؟ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم الذی علم وعمل، who knows something and acts upon it، یہ جاہل نہیں ہے. who knows something and acts upon it. اور دوسری قسم کے لوگ ہیں
من علم ولا يعمل او من لم يعلم. دوسرا وہ شخص ہے جو کہ جس کو جانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا, شریعت میں بھی جاہل ہے. من علم ولم يعمل, جو جانتا تو ہے, who knows, who has knowledge but never acts upon it, یہ شریعت کے الفاظ میں جاہل ہے یہ. او من لم يعلم, جو جانتا ہی نہیں ہے. یہ دونوں بیسیکلی یہ دونوں ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں. جاننے کے بعد عمل نہ کرنا یہ بھی جاہل ہے, اور نہ جاننا یہ بھی جاہل ہے. So these are ignorant people in Sharia. جو صاحب العلم ہیں, جو لوگ عمل کرنے والے ہیں, علم اور عمل, یہ لوگ جاہلوں میں سے نہیں ہیں. باقی جو چاہے جانتا بھی ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو, یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. تو یہ لوگ جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, یہ جاہل لوگ کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, قالوا سلاما, وہ سلام عرض کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور لغو چیزوں سے بڑے حسن سے, بڑے پولائٹنس سے, بڑے اچھے طریقے سے اگنور کرتے ہیں تو اس چیز کو. ناؤ ایک بندہ جاہل آپ سے بات کرے, یا آپ کو ٹونٹ کرے, یا آپ کو گالی دے, یا آپ کو برا بھلا کہے, یا آپ کو مارے, شریعت کا تو ویسے پرنسپل ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, نہ ہی تکلیف دو نہ تکلیف برداشت کرو, یعنی نہ تکلیف اٹھاؤ. دین کا یہ اصول نہیں ہے کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسری گال بھی آگے کر دو, یعنی بیسک پرنسپل کہ جو ہر بندے کے لیے ہے. لیکن جو محسنین ہیں نا, وہ پھر بڑے درجات لے جاتے ہیں. They are people who forgive, and always be a person who forgives, and always be a person who turns a blind eye. یہ کریم لوگ ہیں, یہ شرفاء لوگ ہیں. They don't take all of their حق. کوئی ان کا حق مارے, کوئی ان پہ ظلم اور زیادتی کرے, they don't always take it. If they take some, they leave some as well. کہ کہیں ہم ایکسٹراویگیٹ نہ کر دیں, کہیں ہم زیادہ یعنی لینے کے چکر میں کہیں اس کا ظلم نہ کر بیٹھیں. So they are moderate. They are moderate in love and hate. And you know, as they say, hate your enemy in moderation because he can be your friend someday. And love your friend in moderation because he can be your enemy someday. آپ ایک بندے سے اتنی محبت کریں, اتنی محبت کریں, اپنے سارے راز, اپنے سارے ویکنیسز بتا دیں, کل کو آپ کو دشمن بناؤ, he has everything of you. اور ایک بندے سے آپ اتنی نفرت کریں کہ ہر کچھ ہی اگل دیں, اور اتنی نفرت کا اظہار کر دیں کہ کل آپ کا دوست بنے تو کسی کام کی دوستی نہ ہو. So be moderate in love and hate. یہ لوگ moderation سے کام لیتے ہیں. They are not on extremes. جسے ایموشنل لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی ہم سے پنگا لیے تو ہماری نسلیں یاد رکھیں گی اور یہ ہو جائے گا, یہ خون کی لڑائی ہے. یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے. They are کریم and شرفاء and honorable people. Don't always take their حق. یہ نہیں تم نے زیادتی کی مجھ پہ, کسی نے ظلم کر دیا, زیادتی کر دی, خیر انشاءاللہ, لا بس, no problem. کبھی کچھ لیا بھی تو تھوڑا بہت لے لیا اور کچھ چھوڑ بھی دیا ایسا. Because the Shair says these are noble people who don't always take their حق. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. And good and evil can never be the same. ادفع بالتي هي احسن, برے چیز کو اچھے طریقے سے نہ دور کرو, یعنی کوئی تم سے برائی کرے اسے اچھائی کرو, کوئی ظلم کرے, زیادتی کرے, اس کو معاف کرو. ادفع بالتي هي احسن, اچھے احسن طریقے سے. اور اگر حق لینا بھی ہے تبھی احسن طریقے سے لو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, کہ ہو سکتا ہے جو تمہارے بیچ میں ہیٹرڈ ہے نا, جو تم سے نفرت کر رہا ہے, تم سے حق مار رہا ہے, تمہارے اس اخلاق کو دیکھ کے, تمہارے اس کردار کو دیکھ کے, تمہارے اس ڈگنیٹی اور کریکٹر کو دیکھ کے, كأنه ولي حميم, وہ تمہارا بڑا قریبی دوست بن جائے. اور ایسا ہوتا ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا, جو ٹریٹ ہے, یہ وہی اچیو کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, اور بڑے نصیبوں والے کی ٹریٹس ہیں, بڑے نصیبوں والے یہ کام کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ پہ ظلم کرے, زیادتی کرے, کوئی آپ ایسے لو بات کرے, کوئی آپ کو گالی دے, کوئی آپ سے برا بھلا کہے, آپ اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں پیس بھی آن یو, بجائے کہ بندہ گالی دے واپس. نہیں, ایک مومن اور ایک شریف اور محسن ایسا نہیں ہوتا. ایک میں کو صحیح ٹرو اسٹوری بتاتا ہوں. ایک شخص تھے جن کا نام ہے مسعود بن محمد الحمدانی. امام ذہبی رحمہ اللہ تاریخ الاسلام میں اس کو ذکر کرتے ہیں اس واقعہ کو. اور یہ بھی ہی واز دی نوبل المسعود بن محمد الحمدانی. ان پہ لوگ ان سے قرض بھی لیتے, یہ قرض دیا کرتے اور ٹائم مانگتے, ان کو مزید وقت دے دیا کرتے.
ان پہ لوگ ظلم اور زیادتی کرتے، ان کا مال کبھی لے لیتے، ان کے بارے میں بات کر جاتے اور واپس آتے، جن کو احساس ہوتا کہ ہائے یہ کیا کر دیا میں نے، یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، یہ تو لوگوں پہ بڑا نرم ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے زبان سے آپ کے بارے میں ایسے کلمات نکلے جو بہت برے تھے اور آپ کا ایک بڑا برا امپریشن کریٹ ہوا معاشرے میں. یہ ہمیشہ اپنی لائف میں ان کا معمول تھا، کہا کرتے تھے الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر، یہ ماضی کی باتیں ان کا ذکر نہ کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، جیسے ہمارے چلو کوئی گل نہیں، رہنے دو جی، جان دو. کسی نے ان کا حق مارا، کسی نے ان کے بارے میں بات کی، کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی، وہ جب آتا ہے کہتا معاف کر دیں، کہتا الماضی لا یذکر. کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے الماضی لا یذکر، ماضی ہے گزر گیا، لا یذکر، مت ذکر کرو اس کا. جب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو ایک نیک انسان نے ان کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ مسعود بن محمد اللہ کے سامنے پیش ہوئے، بالکل اللہ کے سامنے. اور جب ان کا حساب کتاب ہونے لگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر انطلقوا به الی الجنہ، اے مسعود چھوڑو ماضی کی باتیں، مت ذکر کرو ان کا، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو انسان جس سے جیسا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اللہ جل وعلا بھی اسے ویسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ لوگوں کے عیب چھپائیں، اللہ آپ کے عیب چھپائے گا. آپ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کاموں کو آسان کر دے گا. یہ شریعت کا اصول ہے. من عمل للناس بصفتی عملہ اللہ بہا. جو انسان کسی بھی کوالٹی، کسی بھی ٹریڈ کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کوالٹی اور ٹریڈ کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. And that's the same way Allah subhanahu wa ta'ala treated Mas'ud. He said, یا مسعود الماضی لا یذکر انطلقوا به الی الجنہ. اے مسعود چھوڑو پرانی باتیں، ان کو مت ذکر کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گناہ تھے ہو گئے. انطلقوا به الی الجنہ، اور جنت میں میرے داخل ہو جاؤ. سو لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں، لوگوں کو معاف کریں. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے؟ اسمحوا یسمح لکم. تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہارے لیے بھلائی کے لیے جو ہے نا تمہارے لیے دروازے کھول دے گا. تم لوگوں کو معاف کرو، ان کے خیر چاہو، ان کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تمہاری مشکل میں آسانیاں کر دے گا. And the Ahlul Bayt, they were the true examples of these ayat. حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے جی، اپنے ان کے غلام ہیں وہ ان کی وضو کرا رہے ہیں، اور وہ جو مٹکا تھا پانی کا وہ اسے پانی پھینک رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں. اچانک سے کیا ہوا کہ اٹ سلپڈ اور ان کو جسم پہ بھی لگا اور وہ نیچے گرا اور کیچڑ تھی اور سارے کیچڑ اٹھ کے جو ہے نا کپڑوں پہ آ گئی اور وہ بھی ٹوٹ گیا اور کپڑے بھی گندے ہو گئے. اور جب انہوں نے اس کو دیکھا تو سبحان اللہ، وہ غلام بھی کیا تھے، سبحان اللہ کن کے غلام تھے آخر. تو قرآن کی فوراً سے آیات پڑھ دی اور کہا والکاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ پریز کرتے ہیں لوگوں کو جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو حسن بن علی بن ابی طالب they used to respect the Quran and respect the words of Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے فوراً سے اپنا غصہ پیا اور پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں وہ. تو انہوں نے ان کی طرف اسمائل کیا اور کہا تمہیں معاف کیا میں نے. اور پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھی. اب احسان کا تقاضا کیا تھا؟ حسن بن علی بن ابی طالب نے کہا کہ جا آج کے بعد تو آزاد ہے. تو آج کے بعد آزاد ہے. اس نے حالانکہ کیا کیا تھا؟ پانی پھینکا تھا اور سے غلطی ہو گئی تھی اور زیادتی ہو گئی تھی، اور رزلٹ کیا ہوا ان کے نیک عمل کا؟ These are the people who had knowledge and action. یہ تھے علماء. واللہ یحب المحسنین، اور کہا کہ اللہ محسن سے محبت کرتا ہے. آج کی بات تو جا آزاد ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں people who can't follow this advice of the Quran، یعنی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے جب کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑے اکرام سے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. Those who cannot follow this advice of the Quran are those who don't make this dua while leaving the house. While leaving the house they don't make this dua. And he says the dua is نبی کی دعا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہم اعوذ بک ان ازل او ازل او اذل او اذل.
او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل او يجهل علی او يجهل علی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کوئی کر دے، یا میں سلپ ہو جاؤں یا مجھے کوئی سلپ کر دے، یا میں انجسٹس کروں یا میرے ساتھ انجسٹس کیا جائے، یا غلط کام کروں یا میرے ساتھ کچھ غلط کام کیا جائے. And this is a beautiful dua. We should all memorize and decide whenever we leave our house. Allahumma a'udhu bika an adilla aw udalla aw udhilla aw udhilla aw udhlima aw adhlama aw adhlima aw udhlima aw ajhala aw yujhala alayya. کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا میں کسی گمراہ کروں کہ مجھے گمراہ کرے، یا میں سلپ ہوں یا مجھے کوئی سلپ کر دے، یا میں انجسٹس کروں یا میرے ساتھ انجسٹس کی جائے، میں ظلم کروں یا میرے ساتھ ظلم کیا جائے، یا میں کسی کو I can do something wrong to someone، یا میرے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کرے یا میرے ساتھ کچھ غلط کر لے، میں ایسے پناہ میں آتا ہوں. So this is the first quality and a trait. And the second is جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انہی آیات میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جن کا اخلاق کردار تو بڑا ٹاپ نوچ ہے، بڑا زبردست قسم کا ہے، اور کیا عبادت میں لیگ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اپنے ٹائم کو گزارتے ہیں کس طرح سے؟ سجدا وقیاما، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا بڑے دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے جو صرف عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ معاملات میں فیل ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی نفع نہیں پہنچاتے، لیکن نمازوں میں بڑے پابند ہیں، محراب ہے سر پہ اور ہر مسجد نماز پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں تو بڑے اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کو بڑا فائدہ اور نفع پہنچاتے ہیں، لیکن نماز ایک نہیں پڑھتے، یا نماز 2-4 پڑھ لی، 5 نمازیں نہیں پڑھی پوری، اور روزے نہ رکھے یا رکھ لی اور چھوڑ دیے فرض روزے، اور تہجد کبھی پڑھی نہیں، چلو وہ تو نفل ہے، لیکن فرائض میں کمی کوتاہی کی. یہ دو ایکسٹریمز ہیں which both are wrong. جو ہمارا دین ہے نا یہ مستقیم ہے، بیچ کا راستہ ہے، بیچ بیلنس. our دین is all about balance. فرض بھی پڑھو، چاہے فرض پڑھو بے شک، اور لوگوں سے بھی اچھے رہو، اور ایک بیلنس ٹرائی کرو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، their salah is very strong واللہ، فردن و نوافلا، چاہے فرد ہو یا نفل ہو. They don't pray tahajjud and leave فرض فجر صلاح. No. حدیث میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل. قیام اللیل بھی جو ہے نا وہ فرض نماز کے بعد آتی ہے. سو آپ اگر مغرب کی نماز، ظہر کی نماز پڑھیں تو یہ قیام اللیل سے بہتر نماز ہے، کیونکہ فرض اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بہترین ہے، اور پھر قیام اللیل آتا ہے. اور یہ لوگ صرف فرض پہ نہیں رہتے بلکہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے جو پہلو ہیں وہ جسم سے وہ بیڈ سے دور رہتے ہیں. They sleep, they close their eyes for some time, then wake up and they go and pray. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، جہنم کے خوف کے ساتھ، اور طمع اور لالچ کے ساتھ کہ ہمیں جنتوں میں داخل کیا جائے. ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں پہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کو کیا پتا کہ ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے جو کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، یہ اس کا جزا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. And their reward is hidden. Why? ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی، they are not seen by people when they are praying tahajjud, right? They are not known by people. So Allah subhanahu wa ta'ala hides their reward from people as well. So علیکم بقیام اللیل، اللہ کے امین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پکڑو لازمی، ہولڈ آن ٹو قیام اللیل. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ یہ پچھلے لوگوں کا طریقہ تھا، شعار تھا. وقربۃ للہ تعالی، اور اللہ سے قریب ہونے کا بہت بہترین طریقہ ہے. ومنہات عن الاثم، اور گناہوں کو بالکل جو ہے نا چھوڑ دینے کا باعث ہے. جو شخص چاہتا ہے گناہوں سے بچ جائے، جنت میں جو شخص چاہتا ہے اس کا داخلہ ہو جائے، جنت میں جو شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشی سے داخل ہو جائے،
सलाम को आम करो और अफ़शु सलाम व आतिम तआम, लोगों को खाने खिलाओ, वासिलुल अरहाम, और रहम के रिश्तों को जोड़ो, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओगे। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि 3 तरह के लोग हैं अल्लाह ताला जिन पे मुस्कुराते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर, जिनको देख के मुस्कुराते हैं, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऑन तहज्जुद। वन ऑफ देम इज जिसकी खूबसूरत बीवी हुई, कंफर्टेबल बेड हुआ, और अपनी डिजायर्स को छोड़ के उठता है, वजू करता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है। अल्लाह ताला अपने एंजल से कहते हैं कि ही कुड हैव स्लेप्ट मोर, ही कुड हैव फुलफिल्ड हिज डिजायर्स, और ये चाहता तो यानी कर सकता था जो चाहता, लेकिन ये उठा, इसने नमाज पढ़ी, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्माइल्स एट दिस पर्सन। और फायदा क्या अल्लाह के स्माइल करने का? जस्ट स्माइल? नो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह कहते हैं, मुस्नद इमाम अहमद में नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि व इज़ा ज़हिका रब्बका इलल अब्दी फी दुनिया, जब रब अपने बंदों पे हंसता है या मुस्कुराता है, यानी मुस्कुराता है, हंसने का तो वर्ड ठीक नहीं है, मुस्कुराता है, फला हिसाब अलैहि, तो उसका हिसाब नहीं है। फिर जिस बंदे को देख के रब मुस्कुरा दे तो उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जिस दिन लोगों का हिसाब हो रहा होगा, लोग परेशानी में होंगे, तो ये बंदा ला यहज़नुहुम फ़ज़उल अकबर, ये जो सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी है क़यामत के दिन, उस दिन इनको ये लोग तकलीफ में नहीं होंगे, उलाइका हुमुल अमन, वो अमन में होंगे। अबू ज़िनाद रहमतुल्लाह कहते हैं कि फजर की नमाज से पहले का जो टाइम था, हर घर से मदीना में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, और हमें किसी से कोई काम होता था तो हम इस टाइम में जाके इजीली वी कुड हैव नॉक द डोर्स एंड वो बंदा आके हमारे काम पूरा करता था, यानी एवरीवन वाज अवेक। ताऊस इब्न कैसान अल यमानी कहते हैं कि मैं आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनीवन स्लीपिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, आई डोंट रिमेंबर एनीवन स्लीपिंग। मदीना की बात है, मदीना की रियासत है, और हम लोग रात 12-1 बजे तक नाच रहे हैं और गा रहे हैं और फायरवर्क्स कर रहे हैं और पटाखे मार रहे हैं और खा पी रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, ऐसे सोए, ऐसे लंबी तान के सोए कि फजर भी गई। अल्लाह अकबर। अगर ताऊस रहमतुल्लाह हमें देख लेते तो हमें क्या कहते हैं कि नो वन ऑफ दीज पीपल आर अवेक एट द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। सो बात क्या है कि हमें चाहिए कि हम इन चीजों को अपनाएं। सो थर्ड क्वालिटी क्या है, सुब्हानअल्लाह, मूविंग ऑन, एंड आई विल एंड दिस सेशन एट द थर्ड क्वालिटी। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे मजीद। सो थर्ड क्वालिटी इज वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। या रब, ये लोग कहते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि या रब हमें जहन्नम की आग से बचा के रखना, बेशक इसका जो अज़ाब है वो बहुत फियर्स है, बहुत टॉर्चरस है। इन्ना साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, कि ये जो वहाँ पे रहना है, वहाँ का जो रेजिडेंस है बहुत ही बुरी और बहुत ही बदतरीन रेजिडेंस है। सो दे आर स्केर्ड ऑफ द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड लाइकवाइज द बिलीवर एज वेल। अ बिलीवर शुड बी स्केर्ड ऑफ द टॉर्चर्स Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the sinners and the wrongdoers. ये बात याद रखें इस बात को। हम लोग अमन में नहीं रह सकते। We should not be in peace कि हमें तो जी हमने कलमा पढ़ लिया, हमारे आईडी कार्ड पे मुस्लिम लिखा हुआ है जी, हम तो जन्नती हैं। नहीं, not at all. वल्लज़ीना युतूना मा ऊतू व क़ुलूबुहुम वजिला, इनके दिल जो है ना वो धड़क रहे होते हैं, इनके दिल खौफज़दा होते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उन्होंने रब के सामने आना है, यानी उनके रब की तरफ वापसी है और मुलाकात करनी है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जो बहुत बड़ा गुनाहगार है ना वही डर सकता है, या वही डरना चाहिए। हम तो जो नए लोग हैं जो नमाज पढ़ लेते हैं जी, हम तो हमें हज़रत आयशा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस बंदे के लिए है जो स्टील करे, ये जो जिना करे, फोर्निकेशन, एडल्ट्री करे, गुनाह करे? कहते हैं ला या बिन्ते सिद्दीक, ए बिन्ते सिद्दीक, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुमुल्लज़ीना युसल्लून व युसूमून व यतसद्दक़ून व यख़ाफ़ून अल्ला यतक़ब्बल मिनहुम। अल्लाहु अकबर। ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, जो सदका देते हैं, लेकिन इनको डर होता है कि हमसे कहीं कबूल ना किया जाए, हमारी ये इबादत कहीं ज़ाया ना हो जाए हमारे अपने गुनाहों की वजह से। बस ये डरते रहते हैं कि सुब्हानअल्लाह, दे हैव दिस फ़ियर कि कहीं हमारी किसी भी गलती की वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारे अमाल को ज़ाया ना कर दे। And this is the reason why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to make dua in his sajda. Allahumma inni a'udhu bi ridwaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thanaan alayk anta kama athnayta ala nafsik. या अल्लाह, मैं पनाह में आता हूँ
تیری پلیجر کا، من سخطک تیرے غضب سے، یعنی مجھے پناہ دے دے اپنے رضا کا، اپنے پلیجر کا، من سخطک اپنے غصے اور غضب سے. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری عافیت میں آتا ہوں تیری پکڑ سے، واعوذ بک منک، اللہ اکبر، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیسے؟ تجھ سے. And this is so beautiful and profound. ایک ماں جب اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، تو بچہ رو کے کہاں جاتا ہے؟ کہیں پڑوسی کے پاس چلا جاتا ہے یا گارڈ کے پاس جاتا ہے یا پولیس کو؟ نہیں، وہ بچہ واپس ماں کی طرف ہی پلٹتا ہے، واپس ماں کو ہی حق کرتا ہے، اور ماں کے پاس رو رہا ہوتا ہے، چاہے ماں اس کو ڈانٹ بھی رہی ہے یا مارتی بھی ہے، وہ واپس ماں کو ہی پکڑتا ہے کہ ماں جی تیرے علاوہ جائے تو کہاں جائیں. تو ایک مسلمان کے لیے بھی یہ ہے کہ رب کے علاوہ اگر رب ناراض ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑے جہاں کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اور در نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اور سنے گا نہیں، ہمارا تو صرف تو ہی ہے یا رب. تو اعوذ بک منک، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تیرے سے، یعنی تیری محبت اور تیری رحمت اور تیری شفقت اور تیرے عفو ہونے کی پناہ میں آتے ہیں، تیرے غضب سے اور تیری جہنم سے اور تیرے غصے سے. لا احصی ثناء علیک، اور ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس طرح جس طرح تو نے اپنے آپ کو خود ہی بیان کیا. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو اسی طرح جان ہی نہ سکیں. And this is the true concept, true عقیدہ of اہل سنہ, the true یعنی صحابہ کا جو منہج تھا. جیسے کچھ لوگ نا کچھ صوفیاء فیک کانسیپٹس پھیلا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جیسے سبحان اللہ ڈفرنٹ لوگوں سے باتیں اٹیچڈ ہیں. I just want to take names کہ we don't worship Allah because of fear of Jahannam and love for Jannah. Right? جیسے کہ ہم اللہ کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے یا جنت کی لالچ ہے، ہم اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بس محبت ہے. Although these statements look very sound very nice and sweetish and بڑا sugar coated ہیں، لیکن this is not the right concept. Not the right concept. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جو رب کے ڈر سے، رب کے عذاب سے خشیت اختیار کرتے ہیں. So it's a balance. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ a Muslim is like a bird who has two wings. One wing is of hope and one is of fear. ان میں سے کوئی بھی کٹ گیا یا ختم ہو گیا تو we cannot fly, right? We cannot live and survive. So یہ دونوں کا بیلنس اور دونوں کا برابر ہونا بڑا ضروری ہے. سو یہ بات کہ نہیں جی نہیں ہم تو جی اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں. امیجن جسٹ امیجن میں نے اگر اپنی وائف کے لیے ایک بہت پیارا پریزنٹ تیار کیا اور میں نے بڑے دن لگایا اس کو تیار کرنے پہ، اور وائف آ کہیں کہ نہیں مجھے تو یہ چاہیے نہیں، مجھے تو آپ کی بس محبت چاہیے. Will I feel happy or sad? People want کہ جو انہوں نے پریزنٹ تیار کیا جائے اس کی لوگ لالچ رکھیں، اس کی لوگ تڑپ رکھیں اور اس کی طرف آئیں. لائک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وسابقوا الی الجنہ، وسارعوا الی الجنہ، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، بھاگو کمپٹیشن کرو جنت کی طرف. تو رسول اللہ wants his believers, his slaves to love Jannah and to crave for Jannah and to ask for Jannah and to stay humble and to stay fearful regarding Jahannam. اس لیے تو لیکن میں نے کہا تھا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ. اے لوگو جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرنا. اور اے منافقین کی خصلت ہے